حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت آسیہ بنت مزاحم مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ آپ بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھیں۔ فرعون مصر کا بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک منکر اور سرکش انسان تھا۔ اس کا اصل نام ولید تھا۔ اس کا نام تاریخ کے ان ملعون اور بدبخت لوگوں میں سر فہرست ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اپنی اطاعت سے انکار کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے، ان کا قتل عام کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب کو دعوت دیتے ہوئے رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ کیسے پیش آیا اور آپ کو اس جابر شخص نے کس بے دردی سے شہید کیا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان و فضیلت بیان کی جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نسب کی۔ مشہور قول کے مطابق حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید ہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بادشاہی وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی اور اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں، پناہ گاہ کہا گیا ہے۔ مال و دولت کی آپ کے پاس کوئی کمی نہ تھی، ہر وقت خدام خدمت کے لیے حاضر اور حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے۔ آپ پر رب تعالیٰ کا یہ بھی خاص کرم تھا کہ مال و دولت کی کثرت اور آرام و سکون کی فراوانی نے آپ کو مغرور نہ بنایا تھا، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ چنانچہ یہ ان سے نرمی و مہربانی کا برتاؤ اور دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ ناظرین، فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ حکومت و سلطنت کی وسعت، مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت کی فراوانی اور طاقت و قوت کے نشے نے اسے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں نادار اور بے بس لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا۔ چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے ہر کسی کو اپنا مملوک یعنی زر خرید غلام تصور کرتا اور ان کے ساتھ ہر سلوک درست جانتا تھا۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا اور رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، اس بیٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی لے پالک تھی، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی تھی۔ ناظرین، حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا
یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں کے مطابق یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ اسی بنا پر فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے ہاں جو نومولود بیٹے پیدا ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی باردار عورتوں کی نگرانی کرتی تھیں۔ ان دائیوں میں سے ایک دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دوست بن گئی تھی۔ شکم مادر میں موسیٰ علیہ السلام کا حمل مخفی رہا اور اس کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ جس وقت مادر موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو آپ نے کسی کے ذریعے اپنی دوست دائی کو بلانے بھیجا۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا، میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے، آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور چمک رہا تھا، چنانچہ اسے دیکھ کر وہ دائیا کانپنے لگی اور اس کے دل کی گہرائی میں محبت کی ایک بجلی سما گئی جس نے اس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دائیا مادر موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بولی کہ میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کے اس بچے کے پیدا ہونے کی خبر دوں تاکہ جلا دائیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پالوں، مگر میں کیا کروں کہ میں اپنے دل میں اس نوزائیدہ بچے کی شدید محبت کا احساس کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بال بھی بیکا ہو، اس کی اچھی طرح حفاظت کرو۔ وہ دائیا مادر موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلی تو حکومت کے بعض جاسوسوں نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ماں یہ سن کر گھبرا گئی، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس شدید پریشانی کے عالم میں جب وہ بالکل حواس باختہ ہو رہی تھی تو اس نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور تنور میں ڈال دیا۔ اس دوران میں حکومت کے آدمی آ گئے، مگر وہاں انہوں نے روشن تنور کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ انہوں نے مادر موسیٰ علیہ السلام سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا، دائیا یہاں کیا کر رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ وہ میری سہیلی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ حکومت کے کارندے مایوس ہو کے واپس آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوش آیا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تنور کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اب ماں تنور کی طرف دوڑی۔ کیا دیکھتی ہے کہ خدا نے اس کے لیے آتش تنور کو ٹھنڈا اور سلامتی کی جگہ بنا دیا ہے۔ وہی خدا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو برد السلام بنا دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچے کو صحیح و سالم باہر نکال لیا، لیکن پھر بھی ماں محفوظ نہ تھی، کیونکہ حکومت کے کارندے دائیں بائیں پھرتے رہتے اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ کسی بڑے خطرے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سن لیں۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام نے ماں کے قلب کو روشن کر دیا۔ وہ الہام ایسا تھا کہ ماں کو بظاہر ایک خطرناک کام پر آمادہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی ماں اس ارادے سے اپنے دل میں سکون محسوس کرتی تھی۔ اس الہام کا تذکرہ قرآن پاک میں ان الفاظ میں موجود ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی طرف سے مجھ پر یہ فرض عائد ہوا ہے، میں اسے ضرور انجام دوں گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس الہام کو ضرور عملی جامہ پہناؤں گی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دریائے نیل میں ڈال دوں گی۔ اس نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا۔ وہ بڑھئی قبطی اور فرعون کی قوم میں سے تھا۔
اس نے اس بڑھائی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔ بڑھائی نے پوچھا، جس قسم کا صندوقچہ تم بنوانا چاہتی ہو اسے کس کام میں لاؤ گی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو دروغ گوئی کی عادی نہ تھی، اس نازک مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہی۔ اس نے کہا، میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، میرا ایک نوزائیدہ بچہ لڑکا ہے، میں اس بچے کو صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔ اس قبطی بڑھائی نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلادوں کو یہ خبر پہنچا دے گا۔ وہ تلاش کر کے ان کے پاس پہنچ گیا، مگر جب وہ انہیں یہ خبر سنانے لگا تو اس کے دل پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ صرف ہاتھوں سے اشارے کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ان علامتوں سے انہیں اپنا مطلب سمجھا دے۔ حکومت کے کارندوں نے اس کی حرکات دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ شخص ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ اس دفتر سے باہر نکلا، اس کے ہوش و حواس یکجا ہو گئے۔ وہ پھر سے ان جلادوں کے پاس گیا اور اپنی حرکات سے پھر مار کھائی۔ آخر اس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے، چنانچہ اس نے صندوق بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیا۔ ادھر صبح کا وقت تھا، ابھی اہل مصر محو خواب تھے۔ مشرق سے پو پھٹ رہی تھی۔ ماں نوزائیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل کے کنارے لائی، بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا، پھر اسے مخصوص صندوق میں رکھا جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح پانی پر تیر سکے۔ پھر اس صندوق کو نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ نیل کی پرشور موجوں نے اس صندوق کو جلد ہی ساحل سے دور کر دیا۔ ماں کنارے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر موجوں کے اوپر تیر رہا ہے۔ اس وقت اگر اللہ پاک اس کے دل کو سکون و قرار نہ بخشتے تو یقیناً وہ زور زور سے رونے لگتی اور پھر سارا راز فاش ہو جاتا۔ کسی آدمی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان حساس لمحات میں ماں پر جو گزر رہی تھی الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچ سکے۔ دوسری طرف اگر فرعون کے محل کے حالات دیکھیں تو روایات میں مذکور ہے کہ فرعون کی بیٹی سخت بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت سا علاج کروایا مگر بے سود۔ اس نے کاہنوں سے پوچھا، انہوں نے کہا، اے فرعون، ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار کے جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ آسیہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے کہ ناگہاں ایک روز انہیں ایک صندوق نظر آیا جو موجوں کی سطح پر تیر رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ سرکاری ملازمین فوراً دیکھیں کہ یہ صندوق کیسا ہے اور اسے پانی سے نکال لیں، دیکھیں کہ اس میں ہے کیا۔ نوکروں نے وہ عجیب صندوق فرعون کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ کسی کو اس کا ڈھکنا کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مطابق مشیت الہی یہ لازمی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے لیے صندوق کا ڈھکنا فرعون ہی کے ہاتھ سے کھولا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس وقت فرعون کی ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ ان دونوں بالخصوص فرعون کی ملکہ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا، اور جب اس بچے کا آب دہن اس کے لیے موجب شفا ہو گیا تو یہ محبت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ فرعون کے اہل خانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نیل کی موجوں کے اوپر سے پکڑ لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث اندوہ ہو جائے۔ ناظرین، فرعون کے اہل خانہ نے اس بچے کے کندھا کا وہ کپڑا جس میں بچے کو لپیٹتے ہیں کو اس نیت سے دریا سے نہیں نکالا تھا کہ اپنے جانی دشمن کو اپنی گود میں پالیں، بلکہ وہ لوگ بقول ملکہ فرعون اپنے لیے ایک نور چشم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن انجام کار ایسا ہی ہوا کہ خدا اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح اس گروہ کو جنہوں نے اپنی تمام قوتیں اور وسائل بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا، اس خدمت پر مامور کرے
کہ جس بچے کو نابود کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا اسی کو وہ اپنی جان کی طرح عزیز رکھیں اور اس کی پرورش کریں۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت سیدنا آسیہ رحمت اللہ علیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا: اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ ناظرین، ادھر جب موسیٰ علیہ السلام محل پہنچے تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ بھوکے تھے اور دھیرے دھیرے ان کی بھوک میں شدت آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی بے چین و مضطرب ہو کر بار بار گریہ کر رہے تھے۔ ان کے رونے کی آواز فرعون کے محل میں گونجتی ہوئی ملکہ تک پہنچی، جسے سن کر ملکہ لرز گئی۔ فرعون کے سپاہیوں نے اس روتے ہوئے بچے کو سیراب کرنے کے لیے بہت سی دائیہ کا انتظام کیا، لیکن موسیٰ نے کسی بھی دائیہ کا دودھ نہیں پیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خدا پر اعتماد و توکل کے ذریعے خود کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کے مستقبل کے حالات سے باخبر ہونا چاہتی تھیں، اس لیے آپ نے موسیٰ کی بہن کلثوم سے کہا کہ ان کے حالات پر نظر رکھیں، اور انہوں نے ماں کے حکم کو بہترین طریقے سے نبھایا اور خود کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا تاکہ اپنے بھائی کے حالات معلوم کر سکیں۔ فرعون کے سپاہی کلثوم کو نہیں پہچانتے تھے۔ فرعون کے مخصوص سپاہی بچے کو لے کر محل سے باہر آ گئے تھے تاکہ ان کے لیے کوئی دائیہ تلاش کریں۔ عین اسی وقت موسیٰ کی بہن کلثوم نے دور سے حضرت موسیٰ کو دیکھا اور بہت ہی فراست و عقل مندی سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو پہچانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کیونکہ اس کا نومولود بچہ اس سے بچھڑ گیا ہے اور وہ آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے آمادہ ہے۔ فرعون کے سپاہی بہت زیادہ خوش ہو گئے اور ان سے کہا کہ فوراً اس عورت کو محل میں لے کر آؤ۔ کلثوم کو جیسے ہی سپاہیوں نے اجازت دی، وہ خوشی خوشی اپنی مادر گرامی کے پاس آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سلامتی کی خبر دیتے ہوئے انہیں فرعون کے محل میں لے کر آ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب پروردگار عالم کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا تو شکر الہی بجا لاتے ہوئے خدا کے اول العظم پیغمبر کو آغوش میں لے لیا اور اپنے نور نظر کو دودھ پلا کر سیراب کر دیا۔ اللہ پاک نہیں چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام حرام دودھ سے سیراب ہوں، بلکہ وہ اپنی ماں کے طیب و طاہر اور پاکیزہ دودھ سے پروان چڑھیں تاکہ دشمنان خدا کے خلاف قیام کر سکیں اور مشرکوں اور ظالموں سے جنگ کریں، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی آغوش عطوفت میں واپس پہنچ گئے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ کو ماں سے جدا ہوئے صرف ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ خدا نے بچے کو ماں سے ملا دیا۔ ان کی والدہ نے دودھ بڑھائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ رحمت اللہ علیہ کے سپرد کر دیا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آسیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس پروان چڑھنے لگے۔ یہ خدائی اتفاق ہے کہ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، اور وہ رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھپھو بھی لگتی تھیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے ایمان لانے کی کہ آپ کب ایمان لے کر آئیں۔ ناظرین، حضرت آسیہ اپنے ایمان لانے سے پہلے بھی ایک نیک اور خدا ترس انسان تھیں اور ایک سچے عقیدے اور حق کی روشنی کی تلاش میں تھیں۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ وقت کے جابر اور سرکش حاکم کی اہلیہ تھیں۔ یہ وہ دور تھا
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کفر اور نافرمانیوں کا راستہ ترک کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنے چند ماہر اور تجربہ کار ترین جادوگروں کو میدان میں اتارا تاکہ وہ اس کی طاقت کے کچھ ایسے مظاہرے لوگوں کو دکھا سکیں جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو جائیں اور لوگ ان کی تعلیمات کا اثر قبول نہ کریں اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جنونی تصور کریں۔ جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکیں جو جادو کے زور سے سانپ بن گئیں، جو زمین پر پھن پھیلا کر چلنے لگے اور لوگوں میں خوف و دہشت پھیلانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا معجزاتی عصا زمین پر مارا، جس کے زمین پر پڑتے ہی زمین سے ایک اژدہا نکل آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ان سب سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ توبہ تائب ہو کر ایمان لانے کی بجائے مزید سرکشی اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر زمین مزید تنگ کرنے لگا۔ ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو جب اس ایمان افروز واقعی کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت کو پا لیا اور فوری طور پر آپ پر ایمان لے آئیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ حق اور ایمان کے راستے پر چلنا اس ملک کے کسی بھی کونے میں آسان نہیں تھا، اور پھر وہ تو خود فرعون کے اپنے گھر میں مقیم تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے خامند سے اپنے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ ناظرین، فرعون نے اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے ایک مشاطہ رکھی ہوئی تھی۔ بالوں کو بنانے سنوارنے اور کنگھی پھیرنے والی عورت کو مشاطہ کہا جاتا تھا، آج کل کی اصطلاح میں اسے بیوٹی میکر کہا جا سکتا ہے۔ فرعون کے اہل خانہ کی مشاطہ فرعون کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتی تھی۔ ایک روز یوں ہوا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ یکا یک کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے خادمہ سے پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، نہیں، تیرا باپ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو میرا، تیرا، تیرے باپ کا اور سب کا خدا ہے۔ بیٹی نے پھر سے پوچھا کہ کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں بتا دے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو بلوا بھیجا۔ جب وہ عورت بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ فرعون نے پوچھا، بتا، کیا میں خدا نہیں ہوں؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، خدا تو نہیں بلکہ میرا رب اللہ تعالی ہے۔ فرعون نے بار بار یہ سوال دہرایا مگر خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ فرعون ایک بار پھر آگ بھگولا ہو گیا اور اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا برتن لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کرو حتیٰ کہ وہ تیل کھولنا شروع کر دے، اور اس عورت کے بیٹوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل کر بھسم ہو جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جلد ہی بڑے برتن میں ڈالا گیا تیل آگ کی تپش کے باعث کھول رہا تھا۔ خادمہ کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جانے لگا۔ اس کے بیٹے اس کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتے۔ فرعون کے خادموں نے اس عورت کے سب بیٹوں کو اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے جلا ڈالا۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کو معمولی سی تکلیف پہنچنا بھی برداشت نہیں کرتی، اپنی ہی آنکھوں کے سامنے انہیں جل کر راکھ ہوتا دیکھنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوا ہوگا۔ اب خادموں نے اس عورت سے وہ آخری بچہ چھیننے کی کوشش کی جو شیر خوار تھا اور اس کی گود میں تھا۔ اس پر اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ تم نے میرے سب بیٹوں کو مار ڈالا، اس معصوم شیرخوار بچے کو تو اتنا بے دردی سے مت مارو۔ قریب تھا کہ وہ مظلوم خادمہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے سے پسپائی اختیار کر لیتی،
لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیر خوار بچے کو زبان عطا ہوئی اور اس نے یہ روح پرور الفاظ کہے، اے ماں غم نہ کر اور انہیں آگ میں ڈال لینے دے، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یوں اللہ پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر اس خادمہ کے سارے بیٹوں کو فرعون نے صفاقی سے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کروا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چھوٹے بچوں نے بچپن میں بات کی، وہ یہ ہیں: نمبر 1 عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، نمبر 2 صاحب جریج، نمبر 3 یوسف کی گواہی دینے والا، نمبر 4 فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کا بیٹا۔ بچوں کے قتل کے بعد ماں کو بھی مار دیا گیا۔ مشاطہ اور اس کے بچوں کو مارنے کے بعد فرعون جب گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے اس نے کسی اور خدا کا دعویٰ کرنے والی خادمہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلایا۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ جو اب تک اپنی ایمان لانے کی بات اپنے خامد سے چھپائے ہوئے تھیں، یہ بات سن کر کانپ اٹھیں اور بلند آواز میں کہا تجھے بربادی آ جائے، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اور گمراہی کے لیے اکسا رکھا ہے۔ یہ الفاظ سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تجھے بھی اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد کسی جنون نے آ گھیرا ہے؟ اس پر حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ جنون نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا نبی ہے اور اس آدمی کی باتیں برحق ہیں۔ اس ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے اس نے کسی اور خدا کا دعویٰ کرنے والی خادمہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلایا۔ اپنی بیوی کے ایمان لانے کا انکشاف ہونے کے بعد فرعون پہلے تو انہیں لفظی حملوں اور لعن و تشنیع کی اذیت دیتا رہا اور اپنے عقیدے سے باز آ جانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، اور پھر اس نے حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو منع کریں۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے بھی علیحدگی میں اپنی بیٹی سے بات کی اور انہیں فرعون کی بات مان لینے کو کہا، لیکن آپ نے حق کا راستہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد فرعون نے اپنی بیوی یعنی حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تیری بیٹی کو بھی تیری طرح میرے علاوہ کسی اور خدا کا جنون سوار ہو چکا ہے، بہتر ہے تو باز آ جا ورنہ مجھے کچھ تدبیر کرنا پڑے گی۔ لیکن اللہ کی یہ نیک بندی اپنے فیصلے میں اٹل رہی اور اپنے عقیدے پر سختی سے کاربند رہی۔ فرعون نے حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کو سمجھانے میں ناکامی پر انہیں جسمانی اذیت دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں کیل گاڑ کر انہیں کھلے آسمان کے نیچے اس طرح لٹا دیا گیا کہ تپتے ہوئے سورج کی شعائیں براہ راست ان کے چہرے پر پڑتی تھیں، لیکن ان کا عقیدہ اور ایمان غیر متزلزل رہا۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دلا اور مجھے اپنے قریب کوئی گھر عطا کر اور مجھے بخش دے۔ اپنے حربے میں ناکامی دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی چٹان کا بندوبست کریں اور آسیہ سے آخری بار پوچھیں کیا وہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ اگر وہ ہاں کہہ دے تو وہ اسے عزت کے ساتھ واپس گھر چھوڑ دیں کہ وہ میری بیوی ہے، اگر نہیں تو اس چٹان کے نیچے اسے کچل ڈالیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت آسیہ کو ایک بڑی چٹان کے قریب لا کر ان کے خدا کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، انہیں دور آسمان پر ایک موتی جگمگاتا ہوا دکھائی دیا اور انہیں اطمینان مل گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی اور خادموں نے ایک بے جان جسم پر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مصر میں واقع ہے۔ حافظ ابن حجر کا کہنا ہے فرعون کی بیوی آسیہ رحمت اللہ علیہ کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے میں جس میں وہ تھیں، دنیا کے عذاب و تکالیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کر لیا، اور ان کی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی۔
جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ کہا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو دنیا کی سب عورتوں میں مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ رحمت اللہ علیہ کافی ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، نمبر 1 مریم، نمبر 2 فاطمہ، نمبر 3 خدیجہ اور نمبر 4 آسیہ۔ ناظرین، حضرت سیدنا آسیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض وفات میں سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے جنت میں مکان کی بشارت بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ابن عساکر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئیں تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، جنت کے ایک چاندی کے گھر کی جہاں نہ گرمی ہے نہ تکلیف ہے نہ شور و غل، جو چھیدے ہوئے موتی کا بنا ہوا ہے، جس کے دائیں بائیں مریم بنت عمران رحمت اللہ علیہ اور آسیہ بنت مزاحم رحمت اللہ علیہ کے مکانات ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ ناظرین، یہ تھی شان حضرت آسیہ علیہ السلام کی۔ ناظرین، کفر کی طاغوتی طاقتوں کے سامنے کلمہ حق کہہ کر حق کا پرچم لہرانا معمولی بات نہیں، بڑے دل گردے اور ہمت حوصلے کا کام ہے۔ تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ جب بھی کسی مرد حق نے انسانیت کی ہدایت اور فلاح و بہبود کے لیے اس امر کا بیڑا اٹھایا تو باطل کی وہ پرشور قوتیں جو تخت و تاج کی مالک تھیں، زمام اقتدار جن کے ہاتھوں میں تھی اور مال و دولت جن کے گھر کی باندی سمجھی جاتی تھی، طاقت و قوت کے نشے میں مخمور ہو کر اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئیں اور طرح طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر کے اسے راہ حق سے گمراہ کرنے کی پرزور کوششیں کرنے لگیں۔ کبھی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا تو کبھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر بھون ڈالا اور کبھی جسم کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ ان کے علاوہ ایسے ایسے ستم ڈھائے کہ پہاڑ بھی ہوتے تو وحشت زدہ ہو جاتے۔ عرب کی تیز دھوپ میں جب کہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے، پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائے۔ کسی کے جسم کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغتے، کسی کو پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا اور کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتا۔ غرض ایسے ایسے روح فرسا اور جان سوز مظالم ڈھائے کہ اگر ان کی جگہ پہاڑ ہوتا تو شاید وہ ڈگمگانے لگتا، لیکن قربان جائیے ان شمع رسالت کے پروانوں پر کہ ان مصائب و آلام سے گھبرا کر
کسی ایک کے بھی پائے ثبات میں لرزش نہیں آئی اور چاروں طرف سے کفر کی تند و تیز آندھیوں میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود کسی ایک نے بھی اپنے ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دیا۔ عطا فرما ہمیں اسلاف کا وہ جوش ایمانی، ملے ایک بار پھر ہم کو وہی جذبے مسلمانی، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔